بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کلینک آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد ہضم محمد حاضر خدمت ہے. ناظرین, انسان کی صحت مندی میں جہاں جسمانی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے, وہیں ذہنی صحت کا نا. اب جسم میں جو چیزیں ہیں اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ ہو گیا, دل کے ECG ہو گیا, لنگس کا ایکس رے ہو گیا, کڈنی کے آپ کے یورین کے ٹیسٹ ہو گئے, لیور فنکشن ٹیسٹ ہو گئے, معدے کے مسائل ہیں, آپ کے الٹرا ساؤنڈ, اینڈوسکوپی ہوگی. لیکن جو ذہن کی پرابلم ہوتے ہیں, جو ہماری ذہنی جو سوچوں میں جو اگر کوئی تکلیف ہے, سوچیں نظر نہیں آتی. سوچیں صرف اور صرف ہماری پرسنالٹی کو, ہماری شخصیت کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی کہ اسکیزوفرینیا کیا ہوتا ہے. ایک ایسی بیماری جس میں انسان کو آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو یہ نہ سنائی دیتی ہیں نہ نظر آتی ہیں, اور بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں, اور بہت بے تحاشا کالز تھیں لوگوں کی, اور ظاہر بات ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی تھی. بہت زیادہ آپ کے فیس بک پہ کویشچنز بھی ہیں, پرسنلی ہیلتھ TV پہ 2 دن سے کالز آ رہی ہیں اسکیزوفرینیا کے حوالے سے. بہت سارے لوگوں کی کنسرنز ہیں, تو اس حوالے سے آج ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. اور پچھلے پروگرام میں ہماری ایک کالر کا ایک سوال تھا آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا, اور میں نے اسے کہا تھا کہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا, کیونکہ ان کو ایک عادت ہے بار بار ہاتھ دھوتی ہیں, تو اس حوالے سے میں ضرور ڈسکس کروں گا, سوال کا جواب دوں گا. لیکن اسکیزوفرینیا ہمارا مین ٹاپک ہے, اور تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اس وقت ہم براہ راست آپ کے گھر آ رہے ہیں اور آپ شریک ہو سکتے ہیں اپنی سوالات, شکوک و شبہات کے ساتھ. صرف اور صرف درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن کریں گے تو ہم ٹاپک پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے, اور ہمارا ٹائم تھوڑا سا, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, ہمارا بھی بچے گا. اس کے لیے نمبر ہے 35305778 اور 79. آئیے آج کے ماں سے تعارف کراتے ہیں اس پروگرام کی وہ شخصیت جو کہ 2 دن پہلے بھی موجود تھیں, اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں بیسیکلی کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, ڈاکٹر اجمل کاظمی صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں جس ادارے سے وابستہ ہیں وہ بہت قابل احترام ادارہ ہے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں, نہ ہونے کے مطلب آٹے میں نمک بھی, میں کہتا ہوں نمک بھی شاید تھوڑا زیادہ ہوگا, لیکن اس سے بھی کم کوئی اگر محاورہ ہوگا نا تو یہ مینٹل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یا بہیویئرل سائنسز کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے صادق آتا ہے. کاروان حیات وہ ادارہ ہے جس کا آپ سوچیں کہ میں مطلب پچھلے 8-10 سال سے میڈیا میں ہوں, پروگرام کر رہا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا تھا. لیکن اسی ادارے کی ایک بچی جو ہے جو کہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, اس نے مجھے بتایا, اور اس کے بعد جب مجھے اس ادارے کا جاننے کا موقع ملا تو یہ بہت قابل تحسین ہے اس ادارے کے حوالے سے. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ السلام علیکم اور دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, اسکیزوفرینیا, میں بڑا پہلے اوپن ان تمام ویئرس کے لیے جو آج پہلی دفعہ جوائن کریں, اسکیزوفرینیا یا شائزوفرینیا کیا ہوتا ہے؟ یہ اسکیزوفرینیا شائزوفرینیا دونوں ایک ہی ورڈ ہیں, ایک ہی ورڈ, اور ہوتا کیا ہے یہ؟ دیکھیں بیسکلی اسکیزوفرینیا جو انگریزی کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے اسپلٹ پرسنالٹی. اس کو جو آپ ٹرانسلیٹ کریں, جرمن ورڈ ہے یہ. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی ایک پرسنالٹی ہے خود ہے, اور ایک انوائرمنٹ ہے, اس دونوں کے درمیان ایک باؤنڈری ہے. مجھے پتہ ہے میں کون ہوں, اور مجھے پتہ ہے یہ ٹیبل ہے. لیکن اسکیزوفرینیا بیماری کے اندر یہ باؤنڈری بریک ہو جاتی ہے. جو آوازیں میرے اپنے دماغ میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے باہر سے آ رہی ہیں, ایسے لگ رہا تھا مجھ سے کوئی بات ہے. ہم جب سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری سوچ آ رہی ہوتی ہے, لیکن مریض کو وہ سوچ جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی غیبی قوت اس کے دماغ میں سوچیں ڈال رہی ہے. اس کو بعض ویسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹیبل مجھ سے باتیں کر رہی ہے, بعض اس کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, بعض اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ سارے لوگ میرے دشمن ہوتے جا رہے ہیں, محلے والے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, مختلف میڈیا ہیں, اس میں میرے متعلق گفتگویں ہو رہی ہیں, اخبار میں باتیں آ رہی ہیں اشارہ کر کے میرے متعلق, جبکہ اس کے اندر نام اس کا کہیں نہیں ہے. بعض دفعہ یہ کیفیت ہونے لگتی ہے کہ مریض کو بعض دفعہ اپنے سے بہت ہائی اسٹیٹس انسان سے ایسا اس کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں یہ شخص مجھ پہ مرتا ہے, اور اگر جہاز بھی اڑ کے جا رہا ہے تو ٹیڑھا ہو کے گھوما ہے تو یہ بھی انہی لوگوں نے گھمایا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے. یعنی یہ تک کیفیتیں پیدا ہونے لگتی ہیں, ایک طرح سے وہم, یعنی شک, جنون ہونے لگتا ہے. اور شک کی ایک ہائٹ ہے, شک کی انتہا ہے. اس کو ایروٹومینیا کہتے ہیں. یہ اسکیزوفرینیا کے ایک سمٹمز میں سے آتا ہے. تو عجیب عجیب قسم کے سمٹمز پیدا ہونے لگتے ہیں, عجیب عجیب کیفیتیں پیدا لگتی ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ ایک دفعہ آئی تھی, وہ ایک بہت ہی مشہور آدمی ہے, ٹیلی ویژن پہ اکثر آتے ہیں, اور وہ پیشنٹ مجھ سے کہتی تھی کہ میری ان سے شادی ہو گئی ہے.
اور ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، اور میرے ان سے لنکس ہیں اور یہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور مجھ سے کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. مطلب ان کی تو عزت کا فالودہ نکال ان دیا. کا فالودہ نکال دیا. اور یہ بہت کامن بات ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ سالوں مریض آتی رہی، علاج ہوتا رہا اس کا، اور سب اس کے گھر والوں سب کو پتا تھا یہ بیماری میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح سے جو اپنے آپ جو ہے سیلف اور جو باؤنڈری ہے وہ بریک جب ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی علامتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. بعض دفعہ ہاں جی ایک کام کرتے ہیں. جی آپ فرمائیے، آپ پہلے کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو لگتا ہے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے. لوگ مجھ سے دور اس لیے جا رہے ہیں کہ میرے جسم میں بدبو پیدا ہو رہی ہے. یعنی جو ہیلوسینیشنز ہیں وہ ہر قسم کی ہو سکتی ہیں، ٹیسٹ کی بھی ہو سکتی ہیں کہ میرے اندر زبان میں کھٹا ٹیسٹ آ رہا ہے، کوئی ٹیسٹ ڈال رہا ہے. یعنی ہر آرگین پہ یہ ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات پوچھوں گا، اس سے پہلے ہمارے پاس کالر، میں آپ کو بتایا اسکیزوفرینیا کالر نہ ہو. بالکل. السلام علیکم سیما صاحبہ. ہیلو، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. جناب جی سر، مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا. مجھے میری سسٹر، مجھے دو پرسنالٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. میری سسٹر ہے، اس کو جو ہے نا کافی زیادہ جو ہے نا، وہ حالانکہ میرڈ ہے، وہ بہت خوف زیادہ رہتی ہے. وہ سم ٹائمس بہت زیادہ خوف آتا ہے کہ جیسے کوئی میرے لیے کوئی نیگیٹو سوچ رہا ہے، نیگیٹو چیزیں اس کے مائنڈ میں رہتی ہیں. یا میں ابھی اس کو سوئچ کرنا ہے، ہم امریکہ جا رہے ہیں اسے. وہ سوچتی ہے کہ وہاں جا کے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ہے جو مجھے نگلیکٹ کر رہا ہے، میرے لیے صحیح نہیں ہوگا، میری لائف صحیح نہیں رہے گی، کوئی میرے لیے غلط کام سوچ رہا ہے. اس طرح کا خوف زیادہ ہر وقت رہتی ہے. اور مطلب ارلی ایج میں اس کو بہت زیادہ ڈپریشن بھی رہا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن رہا ہے کہ ایک دم اس کی آنکھیں چڑھ جاتی تھیں، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتی تھی بالکل. تو اس طرح کی فیلنگس بہت زیادہ رہی ہیں. اب بھی خوف زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک دم سے جب غصہ آتا ہے تو بہت چیختی ہے بہت زیادہ. عمر کتنی ہے آپ کی بہن کی؟ تقریباً 35 ہوتی. شادی شدہ ہیں؟ جی. اچھا، اور اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، ڈپریشن کے ہی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن بہت ہے. اچھا، وزن ان کا ویسے ہی ہے، نارمل رہا ہے یا کچھ بڑھا یا زیادہ ہے؟ ویٹ ان کا 48 ہوگا ان کا. نہیں، کچھ چینج ہوا وزن میں؟ کچھ تبدیلی آپ کو فیل ہوئی ہے کچھ دنوں میں؟ نہیں، وزن مسلم ہے، بہت کافی سلم. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ خوفزدہ ہوتی ہیں، اس کی کچھ وضاحت کریں گی؟ خوفزدہ کس چیز سے خوفزدہ ہوتی ہیں؟ خوفزدہ زیادہ تر لوگوں میں بیٹھنا ان کو پسند نہیں ہے، زیادہ لوگوں سے زیادہ. اگر کوئی جیسے فار ایگزامپل طنز و مزاح کی بات کر لے تو وہ بھی انہیں بہت غصہ آ جاتا ہے اس بات پر، اور ایک دم چیخ پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی لگ رہا ہو کہ کوئی ان سے باتیں کر رہا ہو، یا وہ اکیلے میں خود بخود باتیں کرتی ہوں؟ نہیں، ایسی سچویشن نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. ایسی سچویشن. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کہا اکیلے میں باتیں کرنا، اسکیزوفرینیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو آواز سنائی دیتی ہے اور باقاعدہ اور لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک پہ ایک صاحب نے سوال مجھ سے پوچھا، وہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی جس کو نہ کچھ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ نظر آ رہا ہے، ایسی ہلکا پھلکا کچھ بول گیا، خود باتیں کی اور پھر وہ نارمل ہے. تو کیا یہ بھی اسکیزوفرینیا؟ نہیں، یہی تو میں آپ سے بتا رہا ہوں. دیکھیں، ایک تو ہے ایک سمٹم انسان کا اپنے آپ سے باتیں کرنا. یہ کوئی بھی انسان اسٹریس میں کر سکتا ہے، پریشانی میں. بعض دفعہ آدمی پریشانی میں بولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو فرق ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کو جو وہ باتیں کر رہا ہے اس کو غیب سے آوازیں آ رہی ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، جس کو آوازیں نہیں آ رہی ہیں، جس کو آوازیں نہیں آ رہی ہیں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ شروع میں بتاتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں کہ ہمیں آوازیں آ رہی ہیں. کلینک پہ مریض آتے ہیں، مانتے نہیں ہیں آوازیں آ رہی ہیں. آپ نظر ہٹا کے ادھر دیکھتے ہیں، تھوڑا اگنور کر کے آپس میں باتیں کرتے ہیں اس کے والدہ سے، والدین سے، اور دبا دیکھتے ہیں لگتا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. جو اپنے آپ سے باتیں کرنا بیماری کی علامت نہیں ہے، بیماری کی علامت ہے آوازوں کا آنا. اوکے. تو آوازوں کو کنفرم کرنا پڑتا ہے کہ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی. لیکن یہ سننے سے کہ بھئی ایک آدمی اکیلا گھنٹوں، دنوں، روزانہ، ہر تیسرے دن یا ہر دوسرے دن ہر جگہ پہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، تو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ سو آوازیں آ رہی ہیں، یہ چھپا رہا ہے. لیکن اگر آوازیں نہیں آ رہی ہیں تو یہ بذات خود کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے. اوکے.
تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو آوازیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ لیکن سیما صاحبہ کا آپ پہلے بہن کا جواب دے دیجئے کہ ان کی بہن کا کیا مسئلہ ہے. ان کی بہن کو تو ڈپریشن ہے اور ڈپریشن کا ان کو ظاہر علاج کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ کرا بھی رہی ہوں. ساتھ میں ان کو اینگزائٹی, دیکھیں 50% ڈپریشن کے جو مریض ہوتے ہیں نا ان کو ساتھ میں اینگزائٹی ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. کوئی موربیڈیٹی 50% ہے. ساتھ میں کچھ فوبیا بھی لگ رہا ہے ان کو. کچھ فوبیا ہے, کچھ اینگزائٹی ہے. اچھا, انہی لوگوں میں آبسیشنل سمٹمز بھی پیدا ہونے لگتے ہیں ڈپریشن کے دوران. تو یہ کچھ بھی ہے لیکن آبسیشنل سمٹم یعنی وہم, جیسے وہ کہہ رہی تھی وہم کہ میں نے پتہ نہیں ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے, میں جاؤں گی وہاں پر پتہ نہیں میں کہاں پھنس جاؤں گی, لوگ میری وہاں ہیلپ کریں گے نہیں کریں گے, تنہائی میں کیسے, جیسے وہ کہہ رہی تھی امریکہ جانے کا کہ وہ جائیں گی. تو یہ سب اینگزائٹی کے سمٹمز ہیں. اس میں وہم کے جو سمٹم ہوتے ہیں وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہم کے سمٹم ہوتے ہیں ہاتھ دھونا, ایک چیک کرنا بار بار دروازے کا لاک چیک کر رہے ہیں, بریک کرنا. بعض لوگوں کو نہانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. گھر محلے والے, گھر والے, رشتہ دار سارے سب بلڈنگ والے سب پریشان ہو جاتے ہیں, یار یہ کیسا انسان ہے, پورے علاقے کا پانی تو ویسے ہی نہیں آتا. تو بہت سارے رشتہ دار آبسیشنل پیشنٹ کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو سارے گھر کا پانی ایک آدمی نے نہا کے خرچ کر دیا. اچھا یعنی بہت دیر تک اگر کوئی نہائے تو پرابلم ہے کیا؟ بہت دیر کے وہ ہے نا. اچھا, ہمارے پڑوسی تھے پیریڈ, وہ نہاتے تھے اور بہت دیر تک. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ باتھ روم سنگر تھے. وہ پورے کیسٹ گا دیتے تھے 10-12 گانے, کیونکہ وہ نہاتے نہیں ہوں گے نا, وہ گانے گاتے. تو یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی. اچھا اینی ویز, ہما ہے ہمارے ساتھ کراچی سے, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں پرسوں بھی آپ کو فون کیا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا OCD کا پرابلم ہے میرا. جی میں نے آج پروگرام آپ نے آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کا بتایا تھا. دوبارہ اپنا سوال بتا دیجیے کیونکہ میں نے آپ نے انٹرو شاید نہیں سنا. جی میں نے کہا باقاعدہ کہ جو ہماری میں نے نہیں, ہماری لائٹ نہیں تھی ابھی. ارے سبحان اللہ, شکر آ گئی نا. شکر. اچھا چلیں اپنا سوال دوبارہ بتا دیجیے. ڈاکٹر صاحب مجھے تقریباً 5-6 سال سے OCD کا پرابلم ہے. ہر وقت مجھے پاکی ناپاکی کا احساس رہتا ہے نا, اور واش روم میں بھی مجھے بہت ٹائم لگتا ہے, اسی طرح نہانے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. کتنی دیر آپ کو لگ جاتی واش روم میں؟ نہانے میں تقریباً 1 گھنٹہ. اچھا اوکے. پانی آپ کے گھر کیا مطلب بہت آتا ہے؟ بہت آتا ہے, پورے علاقے کا آپ استعمال کر جاتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے. طبیعت میں بھی میری ہے نا اداسی سی رہتی ہے. اچھا آج کل یہ ہے کہ مجھے ڈپریشن بھی بہت ہے نا, اور کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا, کام کو بھی میں ڈیلے کرتی ہوں. اچھا میں نے 3-4 سال پہلے علاج بھی کیا نا, تقریباً 3 سال کیا علاج نا, لیکن مجھے کچھ اس کا OCD کا, لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا نا. اوکے. بلکہ مجھے قبض کی شکایت ہو گئی نا. قبض کی شکایت. اب میں ڈاکٹر صاحب یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں, کیا مجھے لگتا ہے مجھے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اب ان ڈاکٹر نے کہا تھا جن کا میں نے علاج کیا تھا, کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے نا کاؤنسلنگ کی, کہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں دماغ میں, اس کا پرابلم ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے نا پرابلم. آپ کے شادی شدہ ہیں؟ جی. بچے ہیں؟ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. شوہر آپ کے ساتھ ہیں آپ کے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو گھر میں آپ کتنے لوگ ہیں ویسے؟ ویسے تو ہم 3 تھے, میری ساس تھی, ہم تھے, اب ساس کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اب ہم یہ بھی ہیں بس. ٹھیک ہے چلیں ابھی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں, باقی اسکیزوفرینیا پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اسکیزوفرینیا ہمارا ٹاپک. لیکن جانے چھوٹے سے بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا.